رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده عز وجل ونشكره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه وأشرف رسله سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم الأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال تعالى في مقام آخر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی سورہ النور شریف سے اور سورۃ الحشر سے آیات طیبہ کا کچھ حصہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گزارشات معروضات پیش کروں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ اجلاس تحریک تحفظ عقائد اہل سنت کے زیر انتظام حق جاریہ اور کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ حکم نامہ موصول ہوا، میں حاضر خدمت ہوں۔ حضرات علماء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے، ان کی موجودگی میں میرے جیسے طالب علم کا گفتگو کرنا یہ بندہ ناچیز کے نزدیک مناسب نہیں، ادب کے خلاف ہے، لیکن چونکہ حکم ہے اس لیے کچھ باتیں قرآن و حدیث سے آج کے عنوان سے متعلق جو بندہ ناچیز کے فہم میں ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میری خوش نصیبی اور خوش بختی ہے محترم المقام عزت مآب حضرت استاذ العلماء علامہ ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق صاحب دامہ ظلہ العالی موجود ہیں۔ یہ زیادہ حقدار ہیں مجھ سے کہ آپ سے گفتگو فرمائیں۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات، ہمارے معتقدات کے بارے میں دور حاضر میں ہمیں جو پریشانیاں اور آزمائش درپیش ہیں، مجھ سے علم میں
عمل میں، عمر میں، ہر لحاظ سے چونکہ ڈاکٹر صاحب فائق ہیں، میں عرض کر رہا ہوں یہ حقدار ہیں گفتگو فرمائیں، لیکن چونکہ پھر میں عرض کروں گا کہ ان کی تائید کے ساتھ، ان کی اجازت سے، ان کی تائید سے، اور جو بانی اجلاس ہیں ان کے حکم سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لیکن ابتدا میں یہ شکوہ نہیں ہے، میری عادت نہیں، میری طبیعت نہیں، میں کبھی بھی شکوہ نہیں کرتا۔ آپ احباب کا اتنا کافی ہوتا ہے کہ سرمایہ لگا کے، جگہ منتخب کر کے، اور آپ احباب کے لیے ضیافت کا اہتمام کر کے، کھانے کا یا حسب توفیق جو بھی ممکن ہو سکے وہ انتظام کر کے، میرے جیسے طالب علم کے لیے یہاں کرسی لگا دینا اور یہاں اوپر بٹھا دینا اور ہر طرح کا انتظام کرنا، یہ بہرحال اتنا کافی ہوتا ہے بانیان اجلاس کے لیے۔ ہمارا یہ حصہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے شہر سے آپ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ جو بھی اپنی خدمت ہو، کلمات خیر کی صورت میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شکوہ نہیں کرتا، لیکن ایک مشورہ ہے، وہ یہ، میرے خیال سے عوام میں اب وہ سکت نہیں رہی دیر رات جاگنے کی۔ یہ جاگتے ہیں لیکن اپنے لیے، یہ جاگتے ہیں دنیا داری کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے۔ شادی بیاہ کا کوئی فنکشن ہے یا اور کوئی، چلیں کچھ نہ صحیح، کوئی مصروفیت نہ صحیح، تو اب تو دور ایسا آ گیا، زمانہ ایسا آ گیا کہ ہم اپنی مصروفیت اپنی جیب میں لے کے پھرتے ہیں، موبائل کی صورت میں۔ یہ بہت بڑی مصروفیت ہے، جہاں وقت ملتا ہے اس کو نکالتے ہیں، اس کے ساتھ شغل کرتے ہیں، وقت اپنا اس کو دیتے ہیں۔ اب عوام میں ہمت نہیں رہی کہ وہ دیر رات تک بیٹھیں، جاگیں۔ وہ شروع میں ایک شوق تھا، ذوق تھا، دینیات کے ساتھ ایک لگاؤ تھا، مسلک حقہ اہل سنت و جماعت سے ایک الفت تھی، تو لوگ اپنا وقت بھی دیتے تھے اور علماء کرام کی گفتگو بھی سنتے تھے۔ لیکن اب ہمیں ایسا لگنے لگا ہے کہ میرے خیال سے ابتدائی جلسہ میں کوئی ایک دو تلاوت، ایک دو نعت شریف، اور اس کے بعد جو ضروری گفتگو ہے وہ ہو جانی چاہیے، تاکہ لوگ بیداری کے ساتھ اس کو سماعت کریں۔ یہ مناسب نہیں ہوتا آپ احباب سو رہے ہوں اور ہم بھی اپنی تھکاوٹ کے ساتھ آپ کو بار بار کہیں بھائی جاگ رہے ہو، سن رہے ہو، آپ چکو، آپ اتنے چلے جاؤ، اتلے تھلے آ جاؤ، الٹے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، نعرہ مارو، اینج کرو۔ یہ بار بار اس طرح جگانا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ جتنی بات سمجھ آ جائے اتنی کافی ہوتی ہے۔ بہرحال میرے اختصار پیش نظر رہے گا، اب میں نے بات کی ہے خود تو مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن یہ ارادہ بدل بھی سکتا ہے اس وقت اگر آپ احباب کا سننے کا موڈ بن گیا تو یہ بدل بھی جائے گا۔ ایسے میں خود چونکہ مدرس آدمی ہوں، تدریس کے شعبہ سے میری وابستگی ہے، تو ڈاکٹر صاحب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا رات جلدی اپنے گھر پہنچنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارا سب سے زیادہ لگاؤ اپنی کتاب کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو سامنے رکھ کے ہم نے صبح طالب علم کو پڑھانا ہوتا ہے، بندے تیار کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نظام بھی چونکہ ضروری ہے، عوام کے عقائد کا تحفظ بھی چونکہ ہمارے ذمہ ہے، اس لیے سمجھیے کہ یہ رات کا سفر بھی جاری رہتا ہے۔ آپ احباب تو اٹھیں گے یہاں سے اور اسی گلی میں یا قریب قریب جہاں جہاں رہائشیں ہیں آپ وہاں جا کے آرام فرمائیں گے۔ میں 2 گھنٹے کا سفر کر کے واپس پہنچوں گا، پھر رات کے معاملات اور مشاغل سارے، پھر فجر کی مصروفیت اور اس کے بعد مطالعہ اور سارے معاملات، پھر صبح کی کلاس، تو سمجھیے میرا ایک دن کم از کم یہ آپ کے ساتھ لگے گا۔ بہرحال اگر سننے کا موڈ بنا تو کچھ باتیں اضافی ہو سکتی ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے، عادت میری نہیں ہے میں آپ کو اٹھواؤں یا نعرے لگواؤں۔ بہرحال جو باتیں حاضر ہیں وہی ہوں گی، سمجھیے گا۔ سامعین حضرات، علم الہی کے مطابق اس امت کا، یعنی امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کا جو اختتام ہے، یہ تفریق پر ہے۔
آیات طیبہ قرآن عزیز کی اور احادیث مبارکہ اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میری امت کو گروہوں میں تقسیم نہ فرمانا، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اس دعا کو موقوف فرمایا اور سرکار کو حکم دیا کہ اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ اس امر کا سوال نہ فرمائیں۔ یہ حدیث مبارکہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ آیہ مبارکہ اور اس کے علاوہ بھی کچھ آیات ایسی ہیں جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ اس امت کا مآل انجام جو ہے بہرحال وہ گروہوں میں تقسیم ہونے پا رہی ہے، انجام یہی ہے۔ یہ جو آج کل لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ مولویوں نے تفریق کروائی ہے، اس بات کو سمجھ لیں، یہ محقق آدمی نہیں کہہ سکتا کبھی یہ جملہ۔ جو قرآن حدیث کا فاضل ہے اور جس کو دینیات کے ساتھ کچھ شغف ہے، کو تھوڑا بہت بھی لگاؤ ہے اور اس کی عقل کام کرتی ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ یہ تفریق مولویوں نے کروائی۔ یہ 100 سال پہلے ایسا ہوا ہے، 50 سال پہلے ایسا ہوا ہے، یہ ہرگز نہیں، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم موجود ہیں تو سرکار کے ظاہری دور مبارک میں پہلا بندہ جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مقابل اپنا فرقہ لانچ کیا ذوالخویسرہ تمیمی تھا، حضور کے دور میں تھا، جس نے اپنے نظریات الگ بنائے اور نرا نظریات الگ بنائے ہی نہیں بلکہ اس پر افراد بھی تیار کیے اور باقاعدہ ایک جماعت بنی، وہ آگے میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ روافظ کے بارے میں فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود پیش گوئی فرمائی، شمار روایات صراحتاً الفاظ اور ان کا نام بھی موجود ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مولا کائنات سے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک خصلت ایسی ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا فیضان ہے، ان کے وجود کے بارے میں یہودی نصرانی افراد تفرید کا شکار ہوئے اور اپنا نقصان کرایا۔ یہودیوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا تو ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم پر الزام لگایا کہ وہ معاذ اللہ پاک دامنہ نہیں ہے، اور نصرانیوں نے اگر ان کے ساتھ محبت کی ہے تو انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ سرکار نے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارے بارے میں بھی 2 گروہ ایسے ہی، ایک وہ جو تمہارے مقام کو کم کرے، گرائے، وہ بھی ہلاکت کا شکار ہے، کم نصیبے والا ہے، اور دوسرا وہ جو تم سے محبت کرے گا لیکن تمہیں تمہارے مقام سے بڑھائے گا۔ یہ نظریہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیات میں بیان فرما دیا کہ ایسے لوگ آئیں گے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ عہد خلافت میں یہ ظاہر بھی ہو گئے، یہ باقاعدہ لوگ سامنے آ گئے۔ ایسے ہی قدریہ کا تذکرہ سرکار کی حدیث طیبہ میں موجود ہے، مجوسیوں کا تذکرہ ہے، جہمیہ کا تذکرہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو امت میں گروہوں کا کام ہے کہ گروہوں میں تقسیم ہو جائے امت، یہ ہمارے دور کی پیداوار نہیں بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے باقاعدہ اس کے بارے میں خبر دی۔ شاہ جی ہمیں بتانے کا کیا مطلب؟ تمہید باندھ رہا ہوں، یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ باطل فرقے سامنے آئے، خوارج کی صورت میں، روافظ کی صورت میں، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ، اور اس کے علاوہ آج زمانے تک اور قیامت تک نیا سے نیا نظریہ جس وقت سامنے آئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے سرکار کو دے کر مبعوث فرمایا تھا، شاید امت گروہوں میں تقسیم ہو جائے تو وہ حق اپنی اصلی صورت پر باقی نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔
بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی خوارج ظاہر ہو جائیں وہ اسلام مخالف نظریات ہیں، رافضی آئیں تو اسلام مخالف نظریات ہیں، قدریے، جہمیے یا علاوہ ازیں دنیا کے جتنے فرقے ہیں وہ سارے کے سارے جب بھی ظاہر ہوں کوئی نیا نظریہ لائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق اور وہ نظریات، وہ افکار، وہ معتقدات جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار کو دے کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا وہ محو ہو جائیں، مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، نہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان نظریات کو باقی رکھنا ہے، اور وہ جو نظریات سرکار لے کر آئے ہیں خود اللہ نے دیے ہیں جن پر نجات کا مدار ہے۔ گرامی قدر حاضرین، ہر زمانے میں اس نظریے کا نام جس پر نجات موقوف ہے، نجات ہونی ہے، امت کے اتفاق کے ساتھ اس نجات والے معتقدات کی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس پر ایک بات اور سمجھیں، ایک اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ خوارج، معتزلہ، روافض، قدریہ، جہمیے یا اس کے علاوہ جتنے بھی نظریات اسلام مخالف آئے ہیں وہ جب ظاہر ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے نظریات خود گھڑے ہیں، انہیں بنانے پڑے، انہیں اختراع کرنا پڑا، دلائل انہیں تلاش کرنا پڑے، یہاں وہاں سے صورت قرآنی جو اصل ہے یا حدیث طیبہ کی جو اصل صورت ہے اس کو مٹا کر بگاڑ کے یہ مروڑ تروڑ کے انہوں نے اپنے نظریات جو ہے وہ قائم کیے۔ لیکن نجات یافتہ جماعت یعنی اہل سنت و جماعت کا یہ امتیاز ہے کہ ہمیں اپنے نظریات گھڑنے نہیں پڑے، بلکہ اللہ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر کے ہمیں عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے، اب اس باریکی کو سمجھیے گا، یہی وجہ ہے چونکہ ہمارے اعتقاد اور نظریات سارے کے سارے طے شدہ ہیں اور وہ منقول ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا سے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمیں اپنا نظریہ تیار نہیں کرنا پڑتا، گھڑنا نہیں پڑتا، ہمیں تلاش نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ہمیں وہ سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول نے ایسے تیار کر کے دیا ہے کہ ہر زمانے میں یہ یاد کر لیں، جو بندہ اس نظریے کا پابند ہے، اس نظریے اور عقیدے پر چلنے والا ہے، وہ سنی کہلائے گا، جماعت والا کہلائے گا، اور جو بندہ ان معتقدات کا مخالف ہو جائے گا، یہ یاد کر لیں ہمیں نہیں کہنا پڑے گا کہ اس کو نکالو یہاں سے، نہ جس دن کسی نظریے کی مخالفت کرے گا وہ آج خود اس جماعت سے نکل جائے گا۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے، ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ نکل گیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم نہیں نکالتے کسی، یہ یاد رکھیے گا۔ اب مولوی مشین چلائی ہے، مولوی مشین چلائی ہے، یہ اس کو نکال اس کو نکال، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، بھائی ہم نے مشین نہیں چلائی۔ جس کا اپنا انجام خراب ہے وہ طے شدہ اصولوں کی مخالفت کرے گا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا مخالف ہو جائے، سرکار کی اہل بیت کا مخالف ہو جائے، نبی علیہ السلام کے ازواج کے بارے میں نالائق بات کرے، نالائق عقیدہ رکھے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس کو یہ کہیں کہ اس کو نکالو یہاں سے؟ نہ، ہم نہیں کہتے کہ اس کو نکالو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے وہ خود نکل چکا ہے اب یہاں سے، ہمیں نہیں ضرورت۔ ہمارا کام اتنا ہے، ہم نے آپ کو آگاہ کرنا ہے، اب اس کی باتوں میں نہ آنا، اب یہ اپنا نہیں رہا، اب یہ ہمارا نہیں رہا۔ یہ طے شدہ اصولوں میں سے ایک اصول وہ ہے جس کو آپ نے عنوان دیا اور اشتہار پر عقیدہ بنا کر آپ نے اس کو چھاپا، وہ اہل سنت و جماعت، وہ صرف نیرا اشتہار کا ٹائٹل نہیں یا آج کے اس اجلاس کی بنیاد ہی نہیں، بلکہ یہ سمجھیے کہ یہ وہ طے شدہ اصول ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث طیبہ میں بھی آیا، بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز کی آیات میں بھی اس کو ایسے ہی جیسے ہمارا نظریہ ہے باری تعالیٰ جل وعلا نے بھی ظاہر فرمایا۔ اب اس پر ایک دو باتیں آپ سماعت فرمائیں۔ یہ حق چار یار کا جو نظریہ ہے
اس پر آ جائیں ڈائریکٹ، بجائے اس کے کہ میں کوئی اور تفصیل میں جاؤں. یہ نظریہ ہمارے اس نظریے کی بنیاد ہے، یہ جملہ ہمارے اس عقیدے کا عکاس ہے. یہ جو ہم نے پوری دنیا کو سبق پڑھایا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جملہ اصحاب، حضور کی ساری اہل بیت، آل اولاد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، یہ سارے کے سارے ایسے عزت والے لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں ہم نے کبھی نہ بری بات کرنی ہے نہ سننی ہے. یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ عقیدہ ہے. اور وہ یہ جس کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ ہم گھڑتے نہیں نظریہ، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے ایسے ہی ملتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، یہ اتنی بنیاد میں نے آپ کے سامنے بنائی ہے. بھئی اصحاب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، آل بیت کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، ازواج کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. بھئی آپ خود کہہ رہے ہیں شاہ جی، میں کہوں گا نا، میں نہیں کہتا. حضور فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا. اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو تم چپ رہنا. ان لفظوں پر آپ غور کریں، یہ سرکار کا فرمان ہے. اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے اصحاب کا ذکر آئے تو تم چپ رہنا. یعنی تمہیں کوئی حق ہے ہی نہیں کہ تم اس کے بارے میں کوئی بات کرو جو میرے زمانے میں اٹھایا گیا ہے، جو میرے دور میں رکھا گیا ہے، جو میرا ہم نشین ہے، میرا ہم مجلس ہے، جس کو میری صحبت ملی ہے، اور جس کو رب العالمین جل وعلا نے قیامت تک آنے والی میری امت میں سے بھی، اور سیدنا آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انسان آئے ہیں اولین و آخرین میں سے، جس کو اللہ نے میری صحبت کے لیے چنا ہے، تم اس کے بارے میں چپ رہنا، تم بات نہ کرنا. یہ وضاحت کر رہا ہوں. اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے اصحاب کا ذکر آئے تو تم چپ رہنا. یہ اس امر کی بنیاد ہے جو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت نے آپ کو پڑھایا کہ سرکار کے سارے اصحاب بھی عزت والے ہیں، حضور کی آل اولاد بھی عزت والی ہے، حضور کی ازواج بھی عزت والی ہیں. کسی کے بارے میں کوئی کلام نہ کرنا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں، جتنی عزت اللہ نے سرکار کے سب اصحاب کو عطا فرمائی ہے، سرکار کی ساری اہل بیت کو اور جملہ ازواج مطہرات کو عطا فرمائی ہے، اگر اس ساری عزت کا آپ خلاصہ نکالنا چاہیں تو گرامی قدر حاضرین، وہ اللہ نے ان 4 ذوات مقدسہ میں رکھا ہے جس کو حق 4 یار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آگے چلتے، یہ باتیں سمجھنے کے لائق ہیں، اس کو آپ ایسے عوام کی نظر نہ کیجئے گا. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں، ویسے ہم خانقاہی لوگ ہیں، اور ہم جس وقت اپنی مجلس سے اٹھتے ہیں کہ ہمارا ہم نشین کبھی اٹھ کر جاتا ہے نا، تو اللہ کا فضل ہے، پیچھے نظر آ جاتا ہے کہ جھاڑ کے گیا ہے کہ ساتھ لے گیا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. یعنی جھاڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگائیں آپ کے ساتھ، ہمارا جگر پگھلے، ساڑھے پسینے چھٹن، سفر لیدا، محنت لیدا، اور سارا کچھ کر آنے کے بعد بالآخر جس وقت یہاں سے جائیں تو آپ یہ کہیں شاہ جی اے پیارے تھوڑا سارا علم. بھئی یہاں نہ رہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ حاضر رہیں، یہ باتیں ضائع کرنے والی نہیں. یہ خالصتاً قرآن حدیث کا نچوڑ ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ محض میرے جذبات نہیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ جذبات نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کا خلاصہ ہے جو پیش کر رہا ہوں. میں چاہتا تو اس نہج پر مزید آگے چلتا اور اس طرح کی کچھ باتیں آپ کے سامنے کرتا، لیکن جب بات چاروں کی کرنی ہے تو اب چاروں کی بات کرنے میں بھی ہمارے ہاں 4 قسم کے طریقے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ 4 کی بات کرنی ہو نا تو یہ چاروں کی بات بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہمیں کئی طریقوں سے بتائی. مطلب خالی آپ مناقب کے باب میں اتر جائیں، احادیث اٹھائیں، یہ صرف ابھی آپ کے سامنے کتابوں کی جو فہرست ہوتی ہے نا وہ پڑھنے لگا ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ پڑھا کریں. کتاب کے ساتھ دل لگائیں، علماء بھی اور جو ہمارے عوام ہے یہ بھی، یہ خالص شے کی طرف جائیں. یہ جو بھانٹ پن ہے نا سارا کا سارا یہ ہماری مجلس کا نظر ہو گیا ہے، اس سے بچا کریں. خالص علم اور ہوتا ہے، آسی جیسے بندوں کو بلانا، ڈوگر جیسے بندوں کو سنا، چلو چھٹکلے سنا گے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کا فائدہ نہیں ہوتا. 4 شعر سن لے، کو طرز سن لے،
تھوڑا یا سر تال جڑا وہ سنیا تو صبح جا کے اگر مثال کے طور پہ سامنے کو بندہ آئے پوچھے بتا رات کیا سمجھ کے آیا ہے تو ذہن خالی ہوتا ہے، اس کی برکت ہی کوئی نہیں ہوتی. ہاں خالص قرآن حدیث کی بڑی برکت ہوتی ہے. واپس آئیں حضرات صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، پھر حضور کے اصحاب بھی، آل بیت بھی، سرکار کی ازواج بھی، سب کے بارے میں گرامی قدر حاضرین جب ہم کلام کرتے ہیں تو میں نے کہہ دیا کہ چونکہ ہماری زبان اپنی ہے ہی نہیں، ہم تو محتاج ہیں اللہ اور اس کے رسول کے. تو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے اس کے طریقے کیا کیا ہیں. مثلا آپ دیکھیں گے کہ بعض احادیث طیبہ کی کتابوں میں عنوان قائم کیا جائے گا، یہ باب ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بیان میں. وہاں صرف وہ احادیث طیبہ لائی جائیں گی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت صدیق اکبر کی تعریف فرمائی ہے بس. پھر اگلا باب قائم کیا جائے گا، یہ باب ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب کے فضائل کے بیان میں. یہاں صرف وہ روایات جو حضرت عمر کے بیان میں آئیں، آپ کے مناقب میں آئیں. پھر حضرت عثمان غنی کے مناقب کا باب، پھر مولا کائنات کے مناقب کا باب. اور بعض ہمارے ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے باب ایسے بھی باندھے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم دونوں کی شانوں کا الگ الگ باب قائم کر دیا تو اس کے متصلاً ساتھ ایک اور باب باندھا کہ اب اس باب میں صرف وہ احادیث لاؤں گا جن میں سرکار نے حضرت صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکٹھی تعریف فرمائی ہے. وہ حدیث آئیں. یہ عوامی تقریر ہے، علماء ویسے ہی چلو تائید واسطے ہی انہوں نے پڑھا ہے سارا، سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی. اچھا جس وقت ہو جائے گا اس کے بعد اگلا باب، 4 باب ہو گئے، یہ 5واں باب تھا. 6واں باب باندھا جائے گا، وہاں حضرات خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کے بارے میں جو حدیث سرکار نے فرمائی، جو مناقب حضور نے ان 3 کے بارے میں فرمائے وہ لائے جائیں گے. یہ پورا باب آئے گا. اچھا باب الگ ہے، پھر یہ محدثین کی شان ہے کہ فصل اول، فصل ثانی، فصل ثالث فصول الگ سے قائم کی جائیں گے. گزارش سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ پھر اگلا باب آئے گا تو وہاں یہ باب قائم کیا جائے گا. اب یہ باب وہ ہے جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان 4 کی تعریف اکٹھی فرمائی ہے. بعض روایات ایسی جہاں حضرت صدیق اکبر کی تعریف الگ سے، پھر حضرت عمر کی تعریف الگ سے، حضرت عثمان کی تعریف الگ سے، مولا کائنات کی تعریف الگ سے. یہ 4 باب الگ سے. پھر باب قائم کیا جائے گا حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم کی تعریف دونوں کی اکٹھی، پھر 3 کی اکٹھی، پھر 4 کی اکٹھی. اس سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ، جو ہم جیسے طالب علموں کو سمجھ آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ ان کو الگ الگ کر رکھا جائے یہ تب بھی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک تعریف والے ہیں. ان کو اکٹھا لے آؤ یہ تب بھی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک تعریف والے ہی نظر آئیں گے. اختلاف کی بات ہی کوئی نہیں. اختلاف کی بات ہی کوئی نہیں. بے وقوف احمق آدمی جو یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپس میں اختلاف ہوا تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلان ہوا، ڈمکان ہوا، میں اتنا عرض کروں گا یہ تمہارے نزدیک ہے اس طرح کی باتیں. ہمیں تو جو سبق ملا ہے خالی ہمارے بزرگوں نے جو باب باندھے ہیں وہ باب ہی بتاتے ہیں کہ یہ یاد رکھنا نجات والا عقیدہ یہ ہے کہ 4 الگ الگ ہوں تو تب بھی تعریف کے قابل ہیں، اکٹھے آئیں تب بھی تعریف ہی کے قابل ہے. ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب ذرا الگ الگ تعریف صاحب کی سنیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں. جامع صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود اور المختار امام ابن اسیر الجزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی حدیث طیبہ حضرت صدیق اکبر کی تعریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کا وقت قریب آیا تو وصال سے تقریباً 3 روز پہلے عشاء کی نماز کا دورانیہ تھا. بخار زیادہ ہوا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بشریت پر اس کے تقاضے ظاہر ہوئے. بشریت پر اب ڈاکٹر صاحب سمجھن کے نا چیز نا یہ جو لفظ ہوں گے نا اے مفتیاں لے لفظ چونکہ شرح جامی پڑھی ہے تو استاد فرماندے سن، استاد جنہاں شرح جامی پڑھائی نا تو استاد فرماندے سن کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حسین نعیمی صاحب جس وقت استاد مولانا غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامی وغیرہ پڑھائی نا تو اس ویلے فرمایا
کہ بیٹے مفتی جڑا ہوتا نا، مفتی دی ذمہ داری ہے وہ کلام کرے نا تو اس کے کلام کے اندر یہ ایسے الفاظ ہونے چاہیے کہ اگر اعتراض کرنے والا اعتراض کرے تو وہ نال ہی کہے مفتی تو بولا سا میں جس ویلے لفظ کیا سنیا نہیں تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہماری پریکٹس ہے ایسی، وہ جامی کے دور سے ہے۔ اب یہ مزے کی بات ہے، یہ سمجھیے گا، بخار زیادہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ظاہری بشریت پر، اس کا اثر یہ ہوا کہ کچھ نقاہت کے آثار آئے۔ حضور گہرا آرام فرمایا، نماز عشاء کا وقت ہوا، مغرب خود پڑھائی، نماز عشاء کا وقت ہوا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اذان کہہ دی گئی اور سارے معاملات حضرات صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب سرکار تشریف لائیں، امامت کروائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم گہرے آرام میں ہیں، تو جب بیداری ہوئی، چشمان اقدس کھولی تو ازواج مطہرات سے فرمایا نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کے حضور آپ کا انتظار ہے، پھر آرام فرمایا۔ پھر کچھ دیر کے بعد جس وقت سرکار بیدار ہوئے، نماز پڑھ لی ہے، حضور آپ کا انتظار ہے، پھر آرام فرمایا۔ تیسری بار جس وقت سرکار نے فرمایا نہ نماز پڑھ لی ہے، کچھ دیر کے بعد آرام کر لینے کے بعد یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے، جواب سننا، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد گرامی رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، حضور ساری زندگی نمازاں تواڑے پیچھے پڑیاں، آج آپ بیمار ہیں، حضور بخار ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت پہ اگر کھڑے ہوئے تو سرکار وہ جب یاد آئے گی آپ کی، وہ تو قرات نہیں کر پائیں گے، پیچھے سامنے سن نہیں سکیں گے، تو آپ نے حضرت عمر سے فرمائیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ خاموش ہوئیں، جس وقت تھوڑا سا ہٹیں تو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ جائیں اور سرکار کی بارگاہ میں آپ گزارش کریں کہ یا رسول اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی رقیق القلب ہیں، ان کی قرات کی آواز پیچھے آئے گی نہیں، لہٰذا آپ حضرت عمر سے فرمائے کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت سیدہ حفصہ نے کہا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا سختی والا، حضور مالک ہیں جیسے چاہے فرمائے، فرمایا اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، تم حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی خواتین کی طرح بہانے نہ بناؤ، بہانے نہ بناؤ۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب یہ جو تیسری مرتبہ جملہ آ گیا نا، اب گنجائش نہیں رہی کہ کوئی بھی کلام کرتا، اب گنجائش نہ رہی۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب آ کر باہر سنایا، کچھ اضافی گفتگو بھی سیدہ عائشہ کے ساتھ ان کی محبت تھی وہ کی۔ وہ کرنے کے بعد جس وقت دروازے پر آ کے دستک دی نا، دروازے پر کھڑے ہو کر حکم دیا، حضرت عبداللہ ابن زمعہ تھے غالباً، سننے بھی داود شریف والی جو روایت ہے نا اس میں حضرت عبداللہ ابن زمعہ کا تذکرہ ہے کہ ان کو آ کے باہر کہا کہ مالکہ دا حکم ہے حضرت صدیق اکبر نے کہو کہ نماز پڑھا۔ اچھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا آرڈر آیا، عبداللہ ابن زمعہ سمجھے، باہر آ کے دیکھا حضرت صدیق اکبر ملے نہیں، تو شاید ان کا یہ خیال ہوا کہ کسی بڑے کے لیے حکم ہے کہ جو بھی بڑا ملے وہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتفاق کے اس وقت موجود نہیں ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عبداللہ نے پکڑا کہ آج آرڈر آیا نماز پڑھائیں، اور سیدنا فاروق اعظم جس وقت مصلی پر کھڑے ہوئے، نماز عشاء ہے، قرات شروع کی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھیے گا، حدیث کی گہرائی سمجھا رہا ہوں، سنا نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھے۔ مصلی پر کھڑے ہوئے تو وہاں حدیث کے لفظ ہیں کان رجلا مجاہرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آواز بڑا بلند ہے آپ کا۔ جس وقت آپ نے تکبیر کہی نا، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اور یہ آواز سرکار کے حجرے میں گئی تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے چشمان اقدس کھولیں اور فرمایا اگر نماز عمر پڑھا رہے ہیں تو پھر صدیق ہی تھے نے۔ سننے بھی داود کا مضمون ہے یہ، اگر نماز حضرت عمر پڑھا رہے ہیں تو پھر صدیق ہی تھے نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سمجھیے گا، یہ بھی داؤد شریف کے لفظ ہیں، فرمایا یأب اللہ ذالک والمؤمنون، یأب اللہ ذالک والمؤمنون،
رب اس امامت کو نہیں مان رہا، ایمان والے بھی نہیں مانیں گے۔ رب اس امامت کو نہیں مانتا، ایمان والے بھی نہیں مانیں گے۔ ابو بکر سے ہی کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا۔ حاضر رہنا مددی بات، حاضر رہنا اے بڑے مددی بات ہے، پتہ نہیں گلن تواڈے مسئلے حل کرنے تھوڑے بہت یہ سمجھنا۔ ہم ویسے ہی الحمدللہ رب العالمین نسب ہمارا سادات کا ہے، تو ہمارا تو فریضہ بنتا ہے اس مسئلے کو حل کرنا، جیسے گھر سے سمجھ آئے۔ اب یہ سمجھیے گا، یہ لفظ ٹھہر کے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ یہ لفظ تھے بخاری کے، مسلم کے، ابو داؤد شریف کے۔ جو اب پڑھنے لگا ہوں اگلے لفظ، یہ ابو داؤد شریف کے بھی ہیں، اور امام ابن اسیر الجزری نے المختار میں بھی اس کو نقل کیا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حجرہ شریف میں تو فرما دیا، یعب اللہ ذالک والمؤمنون، اللہ انکار فرماتا ہے اس امامت پر، اللہ انکار فرماتا ہے۔ ظاہر ہے متصلاً یہ پیغام باہر نہیں آیا اور نماز جاری رہی، نماز جاری رہی، نماز جاری رہی۔ حضرت عمر نماز پڑھاتے رہے، اس لیے کہ سرکار کا یہ فرمان حجرے کے اندر سے ابھی باہر نہیں آیا، اور عین ممکن ہے کہ نماز مکمل بھی ہو گئی، نماز مکمل بھی ہو گئی۔ یہ سنن ابی داؤد اور المختار کے لفظ ہیں کہ سرکار خود اپنے تخت مبارک سے اٹھ کر دروازے پر آئے اور چہرہ پاک حجرہ مبارک سے باہر نکالا اور 3 مرتبہ فرمایا لا لا لا، اور معنی اس کا کیا ہے؟ سادے لفظوں میں، اے نماز کوئی نہیں ہوئی، اے نماز کوئی نہیں ہوئی، اے نماز کوئی نہیں ہوئی، یا رسول اللہ نماز کدوں ہوئے گی؟ تو فرمایا نماز اسی وقت ہوگی جب آج مصلی پر صدیق کھڑا ہو کر امامت کروائے۔ یہ صافی لفظ ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ایک جملہ سمجھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چھوٹے بندے تو نہیں ہے یار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، جس کی زبان کا عالم یہ ہے، جو لفظ نکل جائیں، جو لفظ نکلیں، بعض اوقات عین انہی لفظوں کو رب العالمین قرآن کی آیت بنا کر وحی کے طور پر نازل فرما دیتا ہے، وہ ذات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، آپ اندازہ فرمائیں۔ لیکن بہرحال چونکہ فیصلہ الہیہ یہ ہے کہ آج مصلی امامت پر حضرت صدیق ہی کھڑے ہوں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی گئی نماز کے بارے میں بھی حضور فرماتے ہیں کہ یہ نماز کوئی نہیں ہوئی۔ اب ایک مسئلہ سمجھیے گا، بعض لوگوں نے یہ سمجھیے گا، بعض لوگوں نے یہ کہا، جیسے رافضی مذہب میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خلافت ہے یہ مولا کائنات کا حق تھا، غصب کیا حضرت صدیق اکبر نے یا حضرت عمر نے یا حضرت عثمان نے، یہ نظریہ رافضیوں نے گھڑا۔ اس مسئلے کو سمجھیے گا، آپ کے دل میں بھی کبھی کبھی خیال آتا ہوگا، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کثیر الفضائل ہے، آپ کے مناقب بڑے زیادہ ہیں، فضائل اتنے زیادہ، لیکن کیا وجہ ہے کہ حضور کے داماد بھی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سرتاج ہیں، حضور کی ساری نسل کے امین ہیں، اتنی بڑی شخصیت، لیکن عجیب بات ہے کہ مصلی حضرت صدیق اکبر کا، میں دلائل میں نہیں جاتا، بجائے آپ کو کہ آیات احادیث پڑھ کے سناؤں اور کہوں جیسے حکم آ گیا ایسے ہی مانوں، میں صرف اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں، یار آپ کی زندگی گزری ہے ہمارے مسلک میں، اہل سنت و جماعت میں، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں، یہ پورا دور چلائیے، پورا دور چلائیے، ایک ایک بندے کو لو پوچھو، عام آدمی ہے، مولوی ہے، جس سے تمہارا دل کرتا ہے یار پوچھو، ایک بات صرف اتنی ہم سے پوچھ لیا جائے، مثلا مجھے کوئی کہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا آرڈر یہ آتا، مرو علی فلیصلی بالناس، اگر یہ آرڈر آتا کہ علی مرتضیٰ سے کہو کہ نماز پڑھائے، تو ہاں انکار کرنا سی، ظاہر سمجھ رہے ہیں آپ سمجھیں اس مسئلے کو، بھئی ہمارا تو نظریہ ایسا ہے ہی نہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں، اور بڑے ہی کو دنیا کا کمینہ ترین آدمی ہے جو یہ کہے کہ ہمارے مسلک میں اہل بیت کی شان بیان نہیں ہوتی۔ یہ سادے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، یہ یاد رکھیے گا کہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں، کسی مسلک سے بھی تعلق ہو، سرکار کی آل اولاد کی تعریف اس وقت تک کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا جب تک ہمارے دروازے پر کھڑا نہیں ہو جاتا، اہل سنت کے دروازے پر۔
جب تک اہل سنت کے دروازے پر کھڑا نہ ہو جائے اس وقت تک تعریف نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھیے گا. دنیا ہماری محتاج ہے. کیوں؟ اس لیے بڑا آپ کو شوق ہے. تو یہ ابھی محرم آیا کھڑا ہے, چیک کرنا, یہ بڑے بڑے خطیب 60 لاکھ 70 لاکھ اسٹام کرنے کے بعد یہ جب ممبر پر بیٹھتے ہیں ایگریمنٹ کر کے, یہ جو کہتے ہیں کہ یار لوگوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے, یہ یار لوگوں کی کتاب بخاری میں ایسا ہے, یہ یار لوگوں کی کتاب صحیح مسلم میں ایسا آیا ہے, یہ در منصور میں ایسا ہے, یہ مسند ابی یعلا میں ایسا ہے, یہ فلانی کتاب میں فلانی کتاب میں. یار میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے منہ میں اتنی زبان تو ہونی چاہیے, ان کو مارے. اوہ 60 لاکھ دا ایگریمنٹ تو کیتا اپنے مسلک نال, اور بھائی ماننا کو اپنے مذہب کی کتاب جو تعریف والے بیت دی کٹ کے دکھانا. بھائی ادھر ہماری بات کیا کرتا ہے؟ ہم خود جو موجود ہیں یہ کرنے والے کہ نہیں؟ اس بات کو سمجھیں آپ. بھائی ہم خود موجود ہیں, اپنی کتابیں پڑھنے والے, پڑھ رہے ہیں, ابھی پڑھیں گے, آپ کے سامنے بیان کریں گے سارا کچھ. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کیسی بات ہے, تم جو کہتے ہو بھئی یار لوگوں کے مذہب میں, مارا اپنی کتاب جو گال کر کوئی اصول کافی, فروع کافی, من لا یحضر الفقیہ, کتاب فلانی فلانی, اے بہار الانوار 100 جلداں خالی پابندی لگانا سے رکھی دے. بہت پابندی لگ گئی, وہ پڑھ نہیں سکتے. سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ بھئی اہوجیاں غلاستہ پہ لکھ دے کیوں پھر جب پڑھ نہیں سکتے؟ بات سن تو ان کی کتابوں پر پابندی ہے, یہ نہیں چھاپ سکتے, پڑھ نہیں سکتے, پڑھا نہیں سکتے, لائبریری میں رکھ نہیں سکتے. مرو جے اہوجیاں چیزاں لکھنیاں سن تے پھر کیتا کی ہے تسی؟ ایڈی دیر دے پھیلے پئے ہو اور پوری دنیا دے جڑا تسی آندے ہو بس ساڈی حکومت ہے فلانے ملک دے اندر. مرو اینا نہیں کر سکے بھئی جس مذہب پہ تمہاری مذہب کی جس بات پر بنیاد ہے ان کی تعریف ہی کوئی نہیں تمہارے مذہب میں. گزارش نہیں سمجھ آ رہی یار آپ؟ یہ مسئلہ سمجھیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا تو عقیدہ ہے, ہم حضرت صدیق اکبر کی بھی تعریف, سیدنا فاروق اعظم کی بھی تعریف, حضرت عثمان غنی کی تعریف, مولا کائنات کی بھی تعریف, حضرات حسنین بھی سراسر تعریف, حضور کی ایک نہیں چاروں بیٹیوں کی سراسر تعریف, ہر صحابی کی تعریف, حضور کی ہر زوجہ کی تعریف. ہمارے ہاں تو تعریف کے باب ہے بھائی پورے. اب ہمارا تو نظریہ ہی ایسا نہیں. کوئی مائی کا لال اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا بھئی فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے. وہ ہماری تو ماتھے پر لکھا ہے یہ سب کو ماننے والے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ عجیب بات یہ ہے, آپ روایت سمجھیں, یہ سمجھنے کے لائق بات ہے. بحکم اگر حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آیا ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے مسلک کا مزاج ہے یہ کہ اگر یہاں آرڈر حضرت صدیق اکبر کا نہیں مولا کائنات کا آ جاتا تو اللہ کی قسم ہمارے بچے کو بھی اٹھا کر پوچھا جاتا بتا علی مرتضیٰ مصلی رسول پر حضور کے حکم سے کھڑے ہوئے ہیں, تو راضی ہے؟ وہ کہیں آمنا و صدقنا, تم ماننے والے ہیں. گزارش سمجھ آتی کہ نہیں آئی؟ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کا مصلی امامت پر آنا یہ ہمارے مسلک کی منشا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. جب رب رسول کا حکم ہے تو مصلی پر صدیق کھڑے ہیں. تو یہ لفظ تو مولا کائنات نے خود فرمائے تھے جب اعتراض کرنے والے نے کہا تھا نا کہ آپ امام کیوں نہیں, صدیق امام کیوں ہے؟ فرمایا سنوئے, جس وقت حضور کا وصال ہوا تو سرکار کا وصال اچانک نہیں ہوا, سرکار موجود رہے ہیں. یعنی ایام مرض آئے ہیں, بخار ہوا ہے, سرکار نے احکام دیے ہیں, فیصلے فرمائے ہیں, بڑے سارے حضور نے نصیحتیں فرمائی ہیں, اچانک وصال نہیں ہوا. اور دوسرا یہ کہ ایک تو وصال اچانک نہیں ہوا, اور دوسرا یہ کہ میں وہاں غیر موجود غیر حاضر نہیں تھا, میں وہیں تھا حضور کے پاس. اگر مصلی امامت میرا حق ہوتا اور حضور مجھے دیتے, با خدا میں صدیق کو منبر کی پہلی سیڑھی پر بھی قدم نہ رکھنے دیتا, پہلی سیڑھی پر قدم نہ رکھنے دیتا. یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ارشاد ہے, اور یہ بھی آپ کا ارشاد کہ آپ نے فیصلہ فرمایا دنیا سن لے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جس کو ہمارے دین کا امام مقرر کر دیا ہے, ہمارے نزدیک ہماری دنیا کا امام بھی وہی ہے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہماری خواہش کا مسئلہ نہیں تھا. یہ ابھی میں نے صرف لفظ حل کیے ہیں حدیث طیبہ کے, اس کی گہرائی میں اتر کر جو شارحین کا کلام ہے, بزرگوں کا کلام ہے, وہ بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کیا. حضور کا مصلی ہے, یہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضور کا مصلی ہے, یہ مرکز انوار ہے.
عام آدمی کے بارے میں حکم یہ ہے، عام نماز کے بارے میں، یہ جو مصلی امامت ہوتا ہے، جب امام مصلی پر کھڑا ہو جائے تو جو انوار الہیہ آسمان سے اس عبادت کے لیے نازل ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے تمہارے امام پر نازل ہوتے ہیں، پھر امام کے پیچھے جو متصلاً کھڑا ہوتا ہے جس کو آپ مؤذن کہتے ہیں اس پر، پھر دائیں والے مقتدیوں پر، پھر بائیں والے مقتدیوں پر، پھر پیچھے والوں پر۔ آپ اندازہ فرمائیے یہ وہ مسجد ہے جو 1400 برس کے بعد بنائی گئی، یہاں امام بھی آپ اور میرے جیسا ہے، نمازی آپ اور میرے جیسے ہیں، مصلی بھی عام ہے، لیکن آپ اندازہ فرمائیں جہاں مسجد سرکار کی ہے، بنیاد حضور نے رکھی ہے، رب العالمین جل وعلا نے جنت کا حصہ وہاں عطا فرمایا ہے، مصلی بھی حضور کا ہے، تو آپ اندازہ فرمائیے جو انوار وہاں نازل ہوتے ہیں، یہ اس حدیث کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عرض کر رہا ہوں ابھی لفظ پڑھے ہیں میں نے آپ کے سامنے، یہ لفظ پڑھے ہیں، صرف حدیث طیبہ لفظاً حل کی ہے۔ ابھی جو ظاہر ہے ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ کار ہے حدیث پڑھنے کا، یہ ابھی آپ کے سامنے مجبوری ہے ہماری تقریری انداز اختیار کرنا، ویسے آپ کو سمجھ نہیں آتا، سادیاں گلاں پھر تو نیندر آ جاندی ہے، اس طرح تھوڑا رولا پانا پیندا ہے، مجبوری بن گئی۔ سن کیڑی لوڑ ہے ایویں گلا پھاڑ دے رہی ہے تھوڑے، تسی سامنے بیٹھ تسی کیڑا چھت تے بیٹھے ہو بے تواڈے نال گل نہیں ہو سکدی آستہ، سارا مجبوری بن گئی، وہ بھی آپ کی وجہ سے۔ اچھا یہ بھی مسئلہ سمجھیں آپ، میں عرض کر رہا ہوں جب مسند حدیث پر ہم بیٹھتے ہیں نا حدیث پڑھانے کے لیے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے، جب حدیث پڑھنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں نا مسند پر تو اس وقت انداز اور ہوتا ہے، وہاں انداز اور ہوتا ہے، پھر شارحین کا کلام اور بڑی تفاصیل چلتی ہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں، ابھی میں چھوڑ رہا ہوں آپ سے نا، نہیں کر رہا بات۔ دوسری روایت سمجھیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں میں آرام کر رہا تھا تو میری بارگاہ میں ایک برتن پیش کیا گیا جہاں میں نے دودھ نوش کیا، دودھ نوش کیا، سرکار فرماتے ہیں میں نے اتنا نوش کیا، اتنا نوش کیا، اتنا پیا، اتنا پیا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگے خواب میں۔ اور اتنا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کا مطلب یہ جو خواب میں پیالہ پیش کیا گیا ہے وہ خواب نہیں ہے، وہ پیالہ نہیں ہے، اور جو خالی دودھ پیش کیا گیا ہے وہ صرف دودھ نہیں ہے، یہ سارا حل کر دیا میں نے، تفصیل اس کی بہرحال وہ پھر مزید الفاظ چاہیے وہ ادار رکھیں آپ۔ بہرحال سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا پیا کہ وہ جو اثرات تھے نا میرے دست مبارک، حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھوں کے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگے، میں پورا سیر ہو گیا، جی بھر کے حضور فرماتے ہیں میں نے اس کو پیا، اور جب میرا جی بھر گیا تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی باقی تھا تو میں نے عمر کو دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بقیہ جو ہے وہ نوش کر لیا، روایت مکمل، حدیث پوری ہو گئی۔ اب اس پر کلام سنیں، حافظ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمائیے جو دنیا ہے نا ہماری، یہ عالم اجسام، جسموں کا جہان، ایک تو یہ جہان ہے، ایک ہے عالم ارواح جو روحوں کا جہان ہے۔ حافظ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عالم اجسام اور عالم ارواح ہے ان کے درمیان ایک اور جہان ہے جسے عالم امثال کہا جاتا ہے، یہ عالم منور ہے، یہ روحانی دنیا ہے۔ جب انسان نیند میں آرام کرتا ہے تو بعض اوقات روح یہاں سے نکل کر وہاں سیر کے لیے چلی جاتی ہے، سمجھیں خواب کیا ہے؟ آپ صاحب کی تشریح کے ساتھ کچھ میرا اس میں تصرف ہے، تھوڑا بہت بڑا معمولی سا، ویسے نہیں ہوتا، تصرف ہے تھوڑا سا بات سمجھانے کے، کہ یہاں جب بندہ آرام کرتا ہے آپ اور میں، خواب اللہ کی طرف سے ہو، تو ایسی صورت میں روح یہاں سے نکلے گی، عالم ارواح میں نہیں جائے گی بلکہ عالم امثال میں جائے گی، اور عالم امثال میں جو کچھ بھی آپ وہاں پر ظاہر ہوگا آپ پر، وہ آپ اٹھنے کے بعد فرمائیں گے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ نمبر 1 یہ پہلا مرحلہ، حضور آرام فرما رہے ہیں، روح پاک عالم امثال کی سیر کر رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ملاحظہ فرمائیں، بعض شارحین نے لکھا
یہ تو خواب میں دیکھتے ہیں نا کہ فلاں کے ساتھ ملاقات ہو گئی، عین ممکن ہے کہ اس کی روح مثالی جو ہے وہ بھی عالم مثال میں آ گئی، وہاں جس حال میں ملاقات ہوئی جو بھی آپ نے دیکھا وہ آپ کی جو ارواح کی آپس میں ملاقات ہے نا، اس کے بارے میں آپ نیچے کہہ دیتے بھائی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ نمبر 1، دوسرا مقدمہ بھی سمجھیں، اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز میں جنت کی 4 نہروں کا تذکرہ کیا۔ پانی کی نہر، دودھ کی نہر سورہ محمد شریف میں، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب طہور کی نہر، پاکیزہ شراب جنتی، وہ جو اس طرح کے نقصانات سے پاک ہے وہ شراب، اور نمبر 4 شہد کی نہر۔ حافظ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارفین نے لکھا، اولیاء صالحین فرماتے ہیں کہ یہ جو پانی ہے نا، پانی اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھے کہ مجھے پانی پینے کے لیے دیا گیا ہے تو یہ کمال کی طرف، علم کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہاں علم دیا جائے گا، لیکن اسرار کا۔ اگر دودھ دیا جائے تو خاص اسرار شریعت کا، اگر شراب دی جائے خواب میں پینے کے لیے، خواب میں، ظاہر نہیں، خواب میں، تو یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ علم میں کمال ملے گا۔ اور اگر بندہ خواب میں دیکھے کہ شہد پی رہا ہوں، شہد نوش کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس کو اسرار وحی کا علم عطا فرمائے گا۔ پہلا علم لدنی، پانی پیے اگر تو وہاں علم لدنی، اگر دودھ پیے تو اسرار شریعت، اگر شراب پیے تو علم میں کمال اور رسوخ، اور اگر شہد پیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس کو شہد کی، یعنی یہ تعبیر ہے اس کی کہ باری تعالیٰ جل وعلا اس کو خاص علم اسرار وحی کا عطا فرمائے گا۔ فرماتے یہ یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ جن 4 نہروں کا تذکرہ کیا ہے، جو 4 علوم کی ضمانت ہیں، یہ چاروں نہریں جنت میں ہیں۔ دنیا میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان نہروں کے تعبیر کا جس کو مرکز بنایا ہے وہ مصطفیٰ کریم کے 4 یار حضرت صدیق، فاروق، عثمان اور مولا کائنات رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث اسی امر کی طرف اشارہ ہے کہ خواب میں جو حضور نے فرمایا نا، وہ اسی امر کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب دودھ میری بارگاہ میں پیش کیا ہے، یعنی اس دودھ کی صورت میں اسرار شریعت کا جو علم تھا باری تعالیٰ جل وعلا نے مجھ پر کھولا ہے، اور میرا ہی بقیہ یعنی میرا فیضان وہ حضرت عمر کو عطا فرمایا ہے۔ حافظ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں خاص اسرار شریعت کا علم وہ حضرت عمر کے لیے ثابت کر دیا گیا، اور بقیہ جو 3 رہ گئے ہیں وہ سرکار کے تینوں یار حضرت صدیق، حضرت عثمان اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا حصہ ہے۔ یہ ان کی شان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں، میں سمیٹ رہا ہوں، اب وقت اتنا ہی ہے، میں بڑا کچھ سوچ کے آیا تھا، میں جلدی شروع ہو جاندہ نا تو میرے خیال دے نال کو 2.5-3 گھنٹے میں تھوڑا دماغ کھاندہ چنگا ٹکا، لیکن بہرحال اب یہ سمیٹی ہے اور چلتا سارے ہی ایسے۔ یہ کتابی باتیں ہیں، وہ جو آپ نے ہوائی باتیں نہیں سنی، کہتے کتاب تے علم دی گل کرنگا، وہ مسلی اس نے کی معلوم ہے علم کتاب کی ہوندہ ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کتاب اپنا آپ کبھی بھی غیر محرم پر نہیں کھولتی۔ کتاب جو ہے نا، کتاب ہے نا، کتاب یہ اپنا آپ کبھی غیر محرم پر نہیں کھولتی، بڑی حیا عالی ہے۔ یہ خالی دعوے ہیں، ہم علمی کتابی لوگ ہیں، یہ دعوے ہیں بھائی۔ جس علم اور کتاب کے بارے میں تم کلام کر رہے ہو وہ ابھی تک تم سے پردے میں ہے، وہ تمہارے سامنے نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ سال ہا سال کو بندہ کتاب میں بیٹھا رہے اور اس کو بڑا کچھ بھی آ جائے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ تو قرآن عزیز نے کہا تھا کہ کتاب اس کا اوڑھنا بچھوڑنا بن گیا، لیکن جس وقت ہمارے محبوبوں کا گستاخ ہوا تو رب فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتا بنا دیا ہے ہم نے اس کو، کتے برابر اوقات نہیں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ اور آپ اس کے بارے میں پڑھیں صحیح، ذرا جا کر قرآن عزیز اٹھائیے، وہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا نا کہ اس کی مثال کتے جیسی ہے،
یہ وہ تھا کہ کبھی کسی زمانے میں 12,000 طالب علم اس کے سامنے اس کی باتیں لکھنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. رب نے ایسا کمال اس کو عطا فرمایا تھا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. رب فرماتا ہے وہ جس کو ہم نے علم دیا تھا، جس کو ہم نے بڑا کچھ دیا تھا، شیطانوں میں سے ہو گیا. اور کتنی بات، نیرا اتنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بے ادب ہو گیا بس. اور ملا علی قاری نے تو یہاں تک لکھا ایک مقام پر، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے. یہ انسان تھا اور بڑا زبردست اللہ رب العالمین جل وعلا کے انعامات میں تھا، لیکن چونکہ محبوبوں کا بے ادب ہوا تو رب العالمین نے کتے برابر بنا دیا ہے. لیکن اس کتے کے بارے میں پتہ کرو نا جو فقیروں کے دروازے پر بیٹھا ہے تو رب نے تعریف کے قابل بنا دیا ہے. وہ ایک ہی گستاخی کر کے تو کتا قرار پایا، تو کہتا ہے سارے ہی شے ہی کوئی نہیں. اللہ دیا بندیا تیرے واسطے تے جانور ہی کوئی نہیں جہدے نال تن تشبیہ دئی ہے ایسی. وہ تو جانور ہی کوئی نہیں رہ گیا، سور ہی پیچھے رہ گئے. گزارش سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی. اس واسطے یہ کتاب اور علم کے مسئلہ یہ بند کمرے میں ہو سکتی ہیں ساری باتیں. اے سی ڈی سی نال رابطے کر کے انہوں نے کہا کہ مولوی آ رہے لاؤ اتنا گلنا کمرے بند ہو کے ہو سکتی ہیں. میدان چ آ کے 400 واری جس ویلے میدان لگتا ہے تے فرعون جیسا بندہ بھی 400 واری پیشاب کر چھڑتا ہے جس ویلے میدان لگتا ہے. اب تیری حیثیت کوئی نہیں. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرعون جیسا بندہ، لیکن جب بند کمرے سے باہر آیا اور مقابلے کی بات آئی، میدان لگا ہے، تو نرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدمت گزار عصا کو اتنا ہی کیا، چل بھائی تیری واری ہے. تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں، فرمایا 400 مرتبہ اتنے دورانیے میں جتنے دورانیے میں اس نے اپنا منہ کھولا تھا، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، دست مبارک لگایا، جب وہ ازدہا بنا خالی منہ کھولا تو 400 مرتبہ پیشاب فرعون نے کر دیا تھا. یہ میدان کی بات ہوتی ہے میری جان. جب میدان، ہم درویشوں کے جو ہیں وہ غلام ہیں، درویشوں کے خدام ہیں، اور درویشوں سے ہم نے سبق یہی پڑھا ہے کہ میدان کی شان اور ہوتی ہے، بند کمروں کے حال اور ہوا کرتے ہیں. سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ یہ اس لیے تو یہ منع ہے، امی نے منع کیا ہے میدان میں نہیں آنا، امی منع کرتی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ بڑے عجیب بات ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں بھئی امی منع کرتی ہے، بھئی رضیہ اگر باہر جائے گی تو اتنے گنڈوں سے کیسے مقابلہ کرے گی. نہیں سمجھ آئی؟ میں تھوڑے جو خوش ہونا یارا، اگر رات تسی بیٹھے ہو تو ان کو جملہ کوئی تو یاد رہ جائے یار. نہیں سمجھ آئی؟ بھئی امی نے منع کیا ہے کہ رضیہ اگر باہر جائے گی تو اتنے مولویوں کا مقابلہ کیسے کرے گی. بہرحال اس لیے بند کمرے جو باہر نہیں نکلنا. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں یہ روایت سنیے آپ. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سرکار نے نکاح فرما دیا. وصال ہوا حضرت سیدہ رقیہ کا. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے جو لفظ فرمائے، اللہ اکبر، بڑے خوبصورت لفظ. اصل سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ متمنی تھے کہ حضرت عثمان کا نکاح سیدہ حفصہ سے کر دیا جائے جو حضرت عمر کی بیٹی، ان کے بھی شوہر انتقال کر گئے تھے. یہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما گئی، حضور کی شہزادی صاحبہ. پہلے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، تو آپ نے جواب ہی کوئی نہیں دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کلام ہی کوئی نہیں فرمایا، خاموش ہو گئے بالکل. فرماتے میرے دل میں خیال آیا چلو یار کچھ نہ کہ انکار ہی کرتے، بے شک انکار کرتے، لیکن جواب تو دیتے. جواب ہی نہیں دیا آپ نے. میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، چونکہ آپ بھی غم میں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق تھا، رشتہ داری تھی، سیدہ رقیہ وصال فرما گئی ہیں تو اب وہ رشتہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا، حضور کی خانوادہ سے میرا تعلق نہیں رہ گیا اب ظاہر، تو آپ بھی پریشان ہیں. جب حضرت عثمان غنی کو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کا نکاح اپنی بیٹی حفصہ سے کر دوں، تو آپ نے فرمایا مجھے مہلت دو، میں سوچ لوں. سوچ بچار کرنے کے بعد کچھ دن کے بعد فرمایا میں نے بڑی سوچ بچار کی ہے لیکن میرا ارادہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میرے دل پر بہرحال یہ شاق گزرا سیدنا صدیق اکبر کا کلام. میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی حضرت صدیق اکبر کی کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ نکاح فرمائیں، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا.
اور حضرت عثمان نے انکار کر دیا ہے. جملہ سمجھیے گا. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر انتظار کیجئے, انتظار کیجئے, ممکن ہے کہ اللہ حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر عطا فرمائے. انتظار کرو, ممکن ہے کہ رب حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر عطا فرمائے اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی عطا فرمائے. حفصہ سے بہتر بیوی عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کچھ دن گزرے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ میری بیٹی کے ساتھ خود نکاح فرمایا, پیغام بھیجا, نکاح فرما لیا, اور خود اپنی شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا. اور یہ فرما کر کیا, فرمایا عثمان رب کا حکم ہے, رب فرما رہا ہے کہ جتنے حق مہر پر اے حبیب آپ نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا تھا, اسی حق مہر پر اپنی شہزادی ام کلثوم بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دو, لہذا میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا ہے. سیدہ ام کلثوم کا وصال ہوا, یہ لفظ سننے کے قابل ہے, میں سمیٹ رہا ہوں, مکا رہا ہوں. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کوئی شہزادی صاحبہ نہیں تھیں, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں, لیکن آپ مولا کائنات کے نکاح میں. تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا, جملہ سننے کے قابل ہے. ایک روایت کے مطابق فرمایا 10 ہوتی, ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ 40 ہوتی, اور ایک روایت کے مطابق فرمایا اگر 100 ہوتی, اگر میں محمد عربی کی 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں ساری کی ساری عثمان کے نکاح میں دے دیتا. اور کہا بھی کس انداز میں کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر حضور کھڑے تھے اور یہاں حضور اعلان فرما رہے تھے کہ ہے کسی بیٹی کا کوئی باپ, کسی بہن کا کوئی ایسا بھائی جو اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا نکاح کرنا چاہے, تو میں محمد عربی کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن عثمان کے نکاح میں دو. اگر میں محمد عربی کی 100 بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. اس کا مطلب آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ مطلب سمجھیں آپ, اس کا مطلب کیا ہے؟ خلاصہ صرف اتنا آپ سمجھیے, اتنا آسان لفظوں میں, کہ سرکار نے دی اگرچہ 2 ہیں, یہ مطلب سمجھیے گا کہ بیٹیاں اگرچہ حضور نے دی 2 ہیں, لیکن ساری کائنات پر ظاہر کیا ہے کہ میں نے اعتماد عثمان پر 100 والا کیا ہوا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بھئی ایک اگر کسی کو دی ہو اور داماد کے ساتھ, داماد کا تعلق اچھا نہ ہو بیٹی کے ساتھ یا اس کے میکے کے ساتھ, پچھلے خاندان کے ساتھ, تو کبھی بھی بندہ آگے اس کے ساتھ نیکی کرنے کا ارادہ نہیں کرتا. لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے, فرمایا 1 2 نہیں 100 بھی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایسا زبردست مطلق جو ہے وہ اعتماد فرمایا ہوا ہے. یہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا کائنات جامع صحیح بخاری, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے, سرکار حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. غنائم کی تقسیم میں حضرت اقرع ابن حابس, عیینہ ابن حصن اور اس کے علاوہ 2 بندے اور تھے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت زیادہ دیا. تو بعض انصار صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ تلوارہ ساڑیاں تے مال غنیمت ہے نا تھا. یہ روایات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک بات سمجھیے گا ذرا, باریک بات ہے, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کتاب اپنا آپ ہر بندے پر نہیں کھولتی, کتاب بڑی حیا والی ہوتی. انصار تھے, کچھ نوجوان تھے, تو ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ لڑیں ہم, تلواریں ہم پیش کریں, جانیں ہماری, مال ہمارا, خاندان کنبہ ہمارا, زمین ہماری, نمازوں کی اجازت ہم دیں, مسجدیں ہماری زمین پر بنیں گے, سارے معاملات, اور مال غنیمت ان کو. یہ 4 بندے تھے, نئے نئے مسلمان ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تالیف قلب کے لیے مال زیادہ دیا. دل میں خیال آ گیا, لیکن ایک بات سمجھنا, یہ سمجھنے کے لائق ہے, کچھ بندے ہوندے عادی مجرم, کچھ عادی مجرم ہوندے, اور کچھ عادی مجرم نہیں ہوتے, ان سے ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان سے ہو جاتی. جو عادی مجرم نہ ہو ان سے ہو جائے تو 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تے اڑونا, مان جاؤ ہو گئی گل مکے کہ نہیں, تہاڈا ریکارڈ ہے
کہ تسی عادی مجرم نہیں، بس تسی عقیدے دے محافظ رہے ہو ساریاں چیزاں، سمجھ آ رہی کوئی نہیں تہاڈا ریکارڈ ہے، بس تسی عقیدے دے محافظ رہے ہو گئی، اسی بھی کہہ رہے ہیں چلو تہاڈے کولوں ہو گئی ہے تے اڑدے کیوں؟ گل مکاؤ وچوں، ختم، اڑے نہ بندہ، نمبر 1۔ نمبر 2، جب کوئی سمجھائے نہ تو سمجھ جائے، اڑے نہ بندہ۔ اور جو بندہ عادی مجرم ہو، یہ بھی حضور کا اسوہ ہے، اس سے کبھی بھی وضاحت نہیں لی جاتی۔ عین وہی جملہ جو عادی مجرم نہیں ہے اس سے ہو گئی ہے، اگر اس نے کہا تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ابھی میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اور جو بندہ مجرم ہے، عادی مجرم ہے، اس کے بارے میں فخر عالم جملہ وہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مختلف ہے، حضور نے اپنے لہجے سے بھی سبق دیا ہے۔ آپ دیکھیں، انصار نے کہا جانیں ہماری، تلواریں ہماری، لڑے ہم، جانیں ہم دیں، مال ان کو ملے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، جمع کیا، سامنے بٹھایا۔ اب بزرگ انصار سے صحابہ بھی آئے، وہ نوجوان بھی آ گئے جن سے یہ ہوا تھا، سمجھ آ رہی کہ ہو گیا تھا۔ اب سرکار نے سامنے بٹھایا تو جملہ حضور کا سنے، فرمایا اے انصار، مجھے معلوم ہوا کہ تم نے یہ بات کہی ہے۔ ہر چند کے انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں کولوں ہو گئی ہے، حضور اینا کر دیتی، اینا کولوں ہو گئی ہے، اور اپنی گل تے قائم نہیں، حضور آپ دی بارگاہ چ حاضر، یہ عذر پیش کیا، لیکن مالکوں کا جواب سنے۔ فرمایا کیا انصار تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ میری بارگاہ میں آئیں اور مال لے کر جائیں، تم میری بارگاہ میں آؤ تو مجھے لے کر جاؤ؟ جامع صحیح مسلم، صحیح مسلم۔ میں طالب علم نے علماء بیٹھے عرض کروں گا، حدیث شریف دی بڑی برکت ہوندی، صافی حدیثاں پڑھیا کرو۔ یہ میں امی آپ کے سامنے ساری صافی حدیثیں پڑھ رہا ہوں، سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ وہ بس لہجہ میرا ہے، زبان میری ہے، کبھی پنجابی کبھی اردو چلتا ہے درمیان میں، لیکن بہرحال یہ جو اصل الفاظ کی برکت ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کی برکت، یہ جس دل میں اتر جائے تو پھر کبھی کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی گمراہ کرنے والا گمراہ نہیں کر پاتا۔ یہ الفاظ کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ صافی احادیث پڑھا کریں، خالی مشکات رکھ کے ترجمہ کر دیا کریں، جمعے میں نمازوں میں یہ کام کیا کریں، اس کی بڑی برکت ہوتی۔ اب یہ انصار کے بارے میں حضور کا جملہ سنیں، فرمایا اے انصار، میری حیات تمہارے درمیان ہے، میرا وصال تمہارے درمیان ہے۔ بعض انصاریوں نے کہا مکہ فتح ہو گیا ہے، اب تو سرکار اپنے شہر میں چلے جائیں گے۔ سرکار کو یہ خبر ملی تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا انصار کی دل جوئی کے لیے۔ فرمایا انصار یاد رکھنا، میری حیات بھی تمہارے درمیان ہے، میں بعد وصال بھی تمہارے درمیان ہی رہوں گا، یہاں سے میں نے جانا کوئی نہیں۔ مزار حضور کا وہیں پر ہے، گزاری سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ اچھا، یہ جملہ حضور نے انصار جوانوں سے فرمایا، کیا اے انصار تم اس بات پر راضی نہیں کہ دنیا میرے سے مال لے کر جائے اور تم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ؟ یا رسول اللہ ہم سراسر راضی ہیں۔ اور حضور کا اعلان سماعت فرمائے، فرمایا ساری دنیا اگر ایک کنارے پر چل رہی ہو اور انصار ایک کنارے پر، تو ساری دنیا یاد کر لے میں محمد عربی اس کنارے پر چلوں گا جس پہ میرے انصار چل رہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ مولا کائنات کی شان سمجھانے لگا ہوں، حاضر رہنا، یہ تمہید ہے ساری چل رہی ہے۔ اب بڑے مزے دیاں باتیں یارا۔ اچھا اب یہ سنیں، اب آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ چونکہ ہو گیا تھا یہاں نا جملہ، اب عادی مجرم کی طرف بھی آئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ، وہی مقام ہے، وہی مقام، ایک ہی جگہ پر حضور غنائم تقسیم فرما رہے ہیں۔ انصار نے کہا جانیں ہماری، مال ان کا، تو سرکار نے یہ جواب دیا، چونکہ بندے سامنے جو تھے یہ جرم کرنے والے نہیں تھے، یہ محبت والے تھے، تو سرکار نے جو جواب دیا وہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ اور مجرمن ذرا جواب سننا، وہ جس وقت کھڑا ہوا نا بے ایمان آدمی، اس نے دیکھا کہ حضور نے مال ان کو دیا ہے، پہلے تو لہجہ دیکھو نا، اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈرو، اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کرو۔ بات تو ایک ہی تھی۔ انصار نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ مال غنیمت کی تقسیم جو ہے وہ ایسے نہیں ہونی چاہیے، ان کو کیوں دیا؟ یہی جملہ آگے یہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کا انداز دیکھیں آپ، بھائی ایمان آدمی کس لہجے میں کہہ رہا۔ اچھا تعجب کی بات آپ دیکھیں، جب انصار نے جملہ کہا کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا، کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب اس بے ایمان نے یہ جملہ کہا تو حضرت خالد بن ولید تلوار کٹی، یا رسول اللہ اجازت دیو تو لائیے بے غیرت۔
اس کی جرت آپ کے بارے میں یہ لفظ کہے؟ فرمایا نہیں، اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر نے عرض کیا دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، حضور اجازت دیں اس منافق کی گردن اڑاؤں۔ مولا کائنات نے اجازت مانگی۔ بعض روایات کے مطابق اسی بے ایمان کو قتل کرنے کے لیے حضرت صدیق کو بھیجا، حضرت عمر کو بھیجا، مولا کائنات کو بھیجا۔ لیکن بہرحال جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ سنیے، صحابہ فرماتے ہیں جس وقت یہ پلٹا یہ جملہ کہہ کر، سرکار نے قتل کی اجازت تو نہ دی، جس وقت یہ پلٹا نا اور اس کی پشت نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف ہوئی کانڈ حضور وال، تو اتنا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو نظام تناسل ہے، اولاد کا نظام ہے، یہ مرد کی طرف سے یہ نظام اللہ نے پشت میں رکھا ہے۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت کی طرف دیکھ کر فرمایا، دیکھ کر فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سمجھنا، یہ جملہ سمجھنا، یہ سمجھنے کے لائق، یہ ہے وہ مقام مرکزی۔ فرمایا لئن ادرکتہم، اگر میں نے ان کا زمانہ پایا، میں نے پایا، حضور فرماتے اگر میں نے وہ دور پایا جب اس کی نسل کا ظہور ہوگا اور یہ خروج کریں گے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں ان کی گردنیں ایسے اڑاؤں گا اور ان کو جڑ سے ایسے اکھاڑ ڈالوں گا جیسے اللہ نے قوم عاد کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ میں کروں گا، یہ اس میں بڑی بات ہے۔ فرمایا لاقتلنہم، میں ماروں، میں نے ان کا دور پایا۔ لیکن حضور جانتے ہیں، یہ بھی سرکار کے علم کے اسرار میں سے ہے، حضور کو پتہ ہے کہ وہ دور یہ ان کی نسل جو ہے سرکار کے دور میں آنی نہیں، یہ بھی مالکوں کے علم میں ہے۔ اب اس بارے میں جس وقت حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ سانو اجازت ہے، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا نہیں۔ آپ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا نہ صدیق تمہیں نہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اجازت ہے، فرمایا آپ نے بھی نہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صدیق فاروق نے اجازت کوئی نہیں دے، کنہ نے اجازت ہے؟ فرمایا اس کو اجازت ہے جو میرے نعل شریف کو درست کر رہا ہے، میرے نعل کی مرمت کر رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم متوجہ ہوئے کہ وہ کون ہے جو نبی علیہ السلام کے نعل مرمت کر رہا ہے، تو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ ذات حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہے۔ پھر بلا کر فرمایا کہ علی تیرے ساتھ تعویل قرآن پر ایسے ہی جنگ کی جائے گی جیسی تنزیل قرآن پر میرے ساتھ کی جا رہی ہے۔ مولا کائنات اب آپ یہ اندازہ فرمائے میں کروں، اور اس کے بعد فرمایا یہ کرے گا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں کروں یہ کرے گا، میں کروں یہ کرے گا، میں کروں یہ کرے گا۔ آپ یہ اندازہ فرمائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ویسے ہی یہ نظریہ میرا چاروں خلفاء کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان چاروں کو حضور کی ذات میں ایسی فنائیت عطا فرمائی ہے، ایسی فنائیت کہ کام یہ کرتے ہیں ہوتا حضور کا ہے چاروں کے بعد۔ جب وہ دور آیا، یہ آخری بات سمیٹوں، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ دو تین روایات میں وہ بھی پڑھتا جس میں ان کا اکٹھا تذکرہ آیا ہے، وہ بھی پڑھتا اسی طریقے پر، لیکن اتنا عزم کرو اگلا سبق پھر صحیح کری۔ مولا کائنات کا دور آیا جس وقت انہوں نے خروج کیا نا 10,000 بندہ سے، 10,000 بندہ، آپ اندازہ کرو جو مولا کائنات کے مقابلہ ہے خوارج کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت چونکہ مولا کائنات کے ساتھ تھی، تو آپ اندازہ فرمائیے یہ شہرستانی کا جملہ ہے الملل والنحل میں۔ شہرستانی کہتے ہیں کہ جب یہ انہوں نے نہروان کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، قرآن اٹھا لیے، نمازاں اپنیاں کرا رہے ہیں، امامتاں اپنیاں کرا رہے ہیں، تو انداز نہیں سی رہے بجے دے پیچھے چاہو ہو جاندی بے ایجے بے ایمان بھی ہوندے نے، داڑیاں دوڑیاں رکھ کے تسبیحاں پھاڑ کے قرآن بھی چک لین، پگا ہی بدھ لین، شلواراں بھی چاہ لئیاں تے سارا کچھ کیتا تے نمازاں بھی اپنیاں کراندے۔ آپ اندازہ کرو یہ جملہ ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مقام پر حضرت عثمان غنی کا وصال ہوا۔ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ سمجھیے گا، یہ پاکیزہ مذہب ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کا جملہ ہے حضرت عثمان غنی کا وصال ہوا تو آپ کے بعد پوری روئے زمین پر اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خلافت کا مولا کائنات سے زیادہ حقدار تھا ہی کوئی نہیں، پوری روئے زمین پر اب کوئی نہیں تھا۔ یہ سمجھنا حضرت عثمان غنی کے وصال ظاہری پر
اب پوری روئے زمین پر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حضور کی جانشینی کا حقدار کوئی نہیں تھا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں شرح بخاری میں، فرمایا اگر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست مبارک آگے نہ بڑھاتے کہ آپ کی بیعت کی جائے، کوئی بیعت نہ بھی کرتا، تب بھی از خود آپ ہی مولا کائنات خلیفہ راشد بن جاتے۔ یہ ہمارا مذہب ہے مولا کائنات کی خلافت کے بارے میں۔ اس کی تفصیل ہے، میں پھر کبھی انشاءاللہ تعالی اگر حاضر ہوا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن یہ سمجھیں بڑی محبت کی بات ہے یہ۔ جس وقت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ان کے مقابل آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس شاگرد تھے، بڑے ڈاڈے، حضرت مولا کائنات ایڈا زبردست شاگرد ہے، آپ اندازہ فرماؤ اتنا اونچا شاگرد ہے۔ مولا کائنات استاد خود اپنے شاگرد کے بارے میں فرماتے ہیں اس کو اللہ نے ایسا فہم قرآن دیا ہے، قرآن عزیز پر ایسی مہارت ہے اس کو حضور کی دعا کے ساتھ، ایسے لگتا ہے جب اس سے کوئی آیت کو بندہ پوچھتا ہے نا کسی آیت کے بارے میں، کس آیت کی تفسیر بتائیے، تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ رب العالمین جل وعلا نے لوح محفوظ اس کے سامنے کر دیا ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، لوح محفوظ اللہ نے اس کے سامنے کر دیا، اور حال یہ ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کسی آیت کے بارے میں بتاؤ تو یہ ایسے آہستہ سا پردہ ہٹاتا ہے، لوح محفوظ پر دیکھتا ہے، جو اس آیت کی تفسیر جو اس سے پوچھی گئی ہے لوح محفوظ پر لکھی ہوتی ہے نا، مولا کائنات فرماتے وہ بیان کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر۔ آپ نے کدی جانا ہوئے نا، کدی آپ مکہ شریف جاؤ تو میری آپ نو نصیحت ہے کہ گڈی والے پاویں پیسے چوکھے بھرنے پہننا تے آپ طائف جانا، اور وہاں جہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے نا، کدی اس دیوار دے نال خالی اپنا سینہ لانا، خالی اپنا سینہ لگانا، اللہ کی قسم وہ دیوار تمہیں بتائے گی یہاں کوئی آرام کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم آپ ایک مرتبہ میرے کہنے پر یہ کر کے دیکھنا، اور یہ سوچ کے جانا کہ نبی علیہ السلام کا چچا زاد ہے، حضرت عباس کا بیٹا ہے، سرکار کا دعا یافتہ ہے، اس کو حضور کی دعا ہے، یہ ترجمان قرآن ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں جب حضور کا وصال ہوا تو ان کی عمر مبارک صرف 13 برس تھی، صرف 13 برس۔ مولا کائنات کے شاگرد ہیں۔ بہرحال چلے اب اس بات میں نہیں جاتا، مولا کائنات سے انہوں نے عرض کیا، کہا کہ حضور اجازت دیو میں پہلے مناظرہ کرائے نہ نال، اور فرمایا انہاں دا علاج مناظرے چ نہیں ہے، انہاں دا علاج ہے عرض کیا حضور اتمام حجت، فرمایا اجازت ہے۔ پھر مولا حضرت ابن عباس گئے، مناظرہ بھی کیا، سارا کچھ ہوا، لیکن بات نہیں بنی۔ اب واپس آئے جب جنگ ہوئی نا، شورستانی کا جملہ سمجھے، بات ختم کروں میں۔ شورستانی فرماتے ہیں خوارج کی جماعت 10,000 پر مشتمل، 10,000 بندہ سے۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم مقابلہ کرنے کے لیے جو آئے تھے 3,000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اور میں چونکہ تائید مولا کائنات کے ساتھ تھی اللہ رب العالمین کی اور سرکار کی، بشارت سرکار کو تھی، اے بے ایمانہ دا ٹولہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جملہ سونا، شورستانی کہتا ہے جب جنگ ہوئی تو بے ایمانوں کی جماعت کے 10 بندے بھی زندہ نہیں بچے، 10 بندے بھی زندہ نہیں بچے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا کہ مولا کائنات کے لشکر کے 3,000 میں سے 10 زخمی بھی نہیں ہوئے، 10 زخمی بھی نہیں ہوئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے میں لاشاں پہ پلٹاؤں تھے، 10,000 بندے دیاں لاشاں پئیاں، اور میں لاشیں پلٹ رہا ہوں، تو مجھے اصحاب نے کہا ابو سعید کیا دیکھتے ہو؟ کہا ٹھہرو کچھ دیکھ رہا ہوں، تلاش کرنے دو۔ کچھ دیر کے بعد ایک لاش میرے سامنے آئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ مارا اللہ اکبر۔ اصحاب نے پوچھا کیا ہوا، یہ نعرہ کس بات کا ہے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے امام برحق کی جو علامت بیان فرمائی تھی کہ اس زمانے کا امام برحق وہ ہوگا اور فتنوں کے دور میں تائید الہی اس کے ساتھ ہوگی، سرکار نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے جس جماعت کے خلاف وہ جہاد کرے گا اس میں ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا سینہ عورت کے سینے کی طرح ہوگا۔ یہ پڑا ہوا وہ بندہ نکال کر جو ہے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سامنے کیا، فرمایا یہ اس بات، اس کا مرنا کافروں کی جماعت میں اس بات کی دلیل ہے کہ علی مرتضیٰ امام برحق ہے اپنے زمانے۔ گرامی قدر آدمی، ایک ایک حدیث ابھی آپ کے سامنے میں نے چاروں خلفاء کے بارے میں پڑھی ہے، ویسے پورا ذخیرہ ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بس آخری ایک جملہ، استقامت اختیار کریں، قلبی طور پہ مطمئن رہیں کہ آپ سنی المذہب ہیں، قلبی طور پہ مطمئن رہیں۔ یہ دائیں بائیں سے جو فتنے اٹھتے ہیں
کسی اچھے عالم کے ساتھ، اگر آپ یہاں رہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کر کے اپنا ذہنی اشکال دور کرے۔ بہرحال جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے، جو ہمیں دیا ہے، ہم اس پر دل و جان سے راضی ہیں۔ یہ عقیدہ جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا ہے، چاروں کے بارے میں اور ساروں کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔